اللہ تو آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تم کیوں اپنے آپ کو دشواری میں ڈالتے ہو؟ اگر تم نے روزے کا تمہارے استطاعت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، تم مریض ہو، اللہ نے تمہارے لیے سہولت دی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم فرزگاری کو اختیار کرو۔ اللہ نے حلال چیزوں سے تمہیں رکنا چاہتے ہیں کہ جو چیز تمہارے اوپر حلال ہے ان چیزوں سے تم رک جاؤ۔ یہ روزہ ہے، کھانے سے پینے سے۔ اب حرام چیزوں سے نہیں بچنا ہے۔ یقیناً جب وہ حلال چیزوں سے احتیاط کریں گے، اپنے آپ کو رکیں گے، تو یقیناً وہ حرام چیزوں سے بھی بچ جائیں گے۔ لعلکم تتقون۔ پھر فرمایا کہ بھائی یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تو آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تم کیوں اپنے آپ کو دشواری میں ڈالتے ہو؟ اگر تم نے روزے کا تمہارے استطاعت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، تم مریض ہو، اللہ نے تمہارے لیے سہولت دی ہے۔ عورتوں کی معذوری کی حالت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، مگر روزے کی احترام کی جائے۔ سفر کی حالت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کیوں پورا کر لو۔ بیمار ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اگر استطاعت ہے تو دوسرے دنوں میں پورا کر لو، ورنہ اس کا فدیہ ادا کرو۔ ارے اللہ تو آسانی چاہتا ہے میرے دوستوں، اللہ تو آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تمہیں دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت کہ تم اس کی ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اس کے فدیہ ادا کر دو، کہ صدقہ فطر کے اتنی رقم ادا کر دو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق تم ادا کر دو۔ اب اس میں میرے دوستوں مختلف قسم کی تفصیل ہے۔ آپ اگر کہو کہ بھائی گندم ہو تو کیا دینا چاہیے، کھجور ہو تو کیا ہونا چاہیے، بجرا ہو تو کیا ہونا چاہیے، اب رقم ہو تو کیا ہونا چاہیے۔ بھائی ایک بندہ اگر ایک وقت میں کھانا کھا رہے ہیں تو کم از کم 150 روپیہ تو اس کے لیے چاہیے۔ بھائی 2 روٹی 1 سالن، وہ بھی دال۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ بریانی کھلا دو روزانہ، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے کسی ایک فقیر کو 2 وقت کی کھانا کھلا دو۔ اگر آپ کی پاس استطاعت ہے بریانی کھلانے کا، بریانی کھلا دو۔ آپ کے پاس ایک کھجور کی معاوضہ ادا کرنے کا تو آپ کھجور کی معاوضہ ادا کرو۔ اب اس کی مقدار ہے میرے دوستوں، انشاءاللہ تعالی جب آئیں گے وہ بات اس وقت میں بتا دوں گا۔ تو اللہ اپنے بندے سے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس صورت میں کہ ایک بندہ دن میں 3-4 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھوک اس کو برداشت ہی نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری کیا حالت ہے۔ ڈاکٹر اگر اجازت دے دے ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک گیس کی مریض ہے، گیسٹرک کی، بھوکا رہیں گے تو اس کی گیسٹرک اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ ہاں تجربہ کا ڈاکٹر کہیں کہ بھائی آپ کے لیے، لیکن روزے میں تو اللہ نے صحت کے اعتبار سے بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ اب اس صحت کا بہت سارے فوائد اللہ رب العزت نے روزے میں رکھا ہے۔ بلڈ پریشر کی مریض کے لیے،
कोलेस्ट्रॉल की मरीजों के लिए, बलगमी मरीजों के लिए, सांस की बीमार मरीजों के लिए अल्लाह ने बहुत सारे लोगों की सेहत के एतबार से अल्लाह ने रोजा रखा है कि भाई सेहतमंद रहने के लिए रोजा में बहुत बड़ी फवायद है रोजा रखने में। अल्लाह ने फिर फरमाया मेरे दोस्तों वाली तुकमिलुल इद्दता, ये दूसरे दिनों में इसकी इद्दत गिनती गिनी चुने दिनों को पूरा करो। वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, फिर फरमाया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो जैसा कि उसने तुम्हें हदायत दी है कि रब्बे करीम ने मुझे हदायत दी है। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदा बनो कि रब्बे करीम तुम्हें सेहतयाबी भी अता फरमा दी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इतनी आसानी फरमाया, तो अल्लाह की शुक्र भी तो अदा किया करो। बड़े अफसोस मेरे दोस्तों कि इतनी कमाने के बावजूद भी फिर भी बोलता है मुझे कुछ नहीं मिला, शुक्र नहीं अदा करते। अल्लाह ने तुम्हें खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, सब कुछ दिया है, मगर अल्लाह की शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ने तुम्हें सेहत अता फरमाया, अल्लाह की शुक्र अदा नहीं करती। कितनी बाबरकत महीना, इस महीना के अंदर तुमने अगर अल्लाह की शुक्र अदा नहीं किया मेरे दोस्तों, कि अल्लाह ने मुझे रोजा रखने की तौफीक अता फरमाया, अल्लाह की शुक्र अदा करो। अल्लाह ने मुझे सेहत याबी अता फरमाया, अल्लाह की शुक्र अदा करो। अल्लाह ने मुझे खाने दी है, अल्लाह की शुक्र अदा करो। अल्लाह ने मुझे पीने के लिए दी, अल्लाह की शुक्र अदा करो। अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक अता फरमाया, तुम अल्लाह की शुक्र अदा करो। अल्लाह ने कुरान तलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें तौफीक अता फरमाई, तो अल्लाह की शुक्र अदा करो। तस्बीह करने की तौफीक अदा की, अल्लाह की शुक्र अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अल्लाह की जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह की शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने मुझे अपने तस्बीह पढ़ने की, अल्लाह तेरी याद करने की, तेरे जिक्र करने का तू मुझे तौफीक अता फरमाया, तो अल्लाह की शुक्र अदा कर। क्योंकि कायनात के अंदर जितनी चीजें लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, आसमान और जमीन के अंदर जितनी तमाम तर चीजें अल्लाह के लिए है। पूरी कायनात की जितनी भी चीजें हैं, चरण परन से लेके जितने भी चीजें हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी। आसमान और जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं, तमाम तर चीजें अल्लाह की पाकी, उसकी तंजीह बयान करते हैं। युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिल्ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। इस कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं, सब चीजें अल्लाह की तस्बीह करते हैं, मगर तुम्हें नहीं मालूम कि वो क्या तस्बीह कर रहे हैं। समंदर की मछलियां अल्लाह की तस्बीह कैसे अदा करते हैं, एक चिड़िया अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तंजीह कैसे अदा करते हैं, एक परिंदा अल्लाह की तस्बीह और तंजीह कैसे अदा करते हैं। एक इंसान की बने हुए मेरे दोस्तों मटर है कि बनी आदम सेलू बनाकर स्टार्ट लेकर सेल मशीन स्टार्ट लेकर ठिकर ठिकर करता है, ठिकर ठिकर नहीं करता, मगर करता अल्लाह। एक मशीन इंसान ने अपने हाथों से बनाया, एक साइंसदां अपने हाथों से बना दी मेरे दोस्तों, और वो पूरा दिन तुम्हें पानी देने के लिए टक 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 करता है। और फिर अल्लाह कहता है कि वो भी तो अल्लाह की जिक्र अदा कर रहा है। एक इंसान घड़ी बना देते हैं, वो टुन टुन की आवाज दे रहे होते हैं, लेकिन वो टुन टुन की आवाज नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो भी अल्लाहू अल्लाहू की जिक्र कर रहा है, मगर तुम नहीं समझ सकते उसको कि पूरे कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं, तमाम तर चीजें अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, अल्लाह की तंजीह कर रहा है, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे होते हैं, मगर तुम उसको समझ नहीं सकते हो कि वो किस अंदाज से तस्बीह कर रहे हैं, किस अंदाज से अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। देखो, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है, जिस कायनात ने पूरी दुनिया को बनाया, 18,000 मखलूकात को बनाया, फिर उसमें भी अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। आदम औलाद को अल्लाह ने बड़ी इज्जत बख्शी है,
اور اسی مہینہ کے اندر اللہ کی قرب حاصل کرنے والے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن جاؤ. اللہ کی قرب حاصل کرو میرے دوستوں, اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اور تمام تر خرافات, تمام تر شیطانیت سے توبہ کر لو اور کسی کے اوپر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کی شکر ادا کرتے رہو. ہر بندہ نفسا نفسی کی عالم ہے, ایک دوسرے کو کھانے کے پیچھے لگے ہوئے, ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے لگے ہوئے, ایک دوسرے کو لوٹنے کے پیچھے لگے ہوئے. پورے کائنات کے اندر میرے دوستوں آج دیکھو کیا دور میں ہم آ گئے, کس دور میں ہم آئے. آج سے 20 سال پہلے بہت بہتر حالت تھے, اس سے پہلے اور اس سے اچھے تھے. دن بدن جتنی جدید دور چلتے جا رہے ہیں میرے دوستوں, آگے جتنی دور آتے جا رہے ہیں, جدید دور جتنی جدید دور آ رہا ہے, اتنے لوگ خرافات میں شامل ہو رہا ہے, اتنے لوگ خرافات میں مبتلا ہو رہے ہیں. پریشانی کی عالم, کشمکش کی عالم میں لوگ ڈوبے ہوئے. کون سی سچائیت ہے میرے دوستوں؟ آج دیکھو میرے دوستوں, ایک بندہ ہمارے دنیا کے اندر میرے دوستوں, یہ رمضان المبارک کے اندر میں کہنے پر مجبور ہوں کیونکہ تقوی والی مہینہ ہے. اس مہینہ کے اندر یہ ڈرنے والی مہینہ, اللہ کی ڈر تمہارے دلوں کے اندر تم رکھو, اللہ کو ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جسے ڈرنا چاہیے, تقوی اختیار کرو جسے تقوی اختیار کرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور مت مرو مگر مسلمان بن کر مرو, مگر مسلمان بن کر مرو, کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مرو. ایسے نہ ہو کہ تم کافر مر جاؤ, ایسے نہ ہو کہ تم منافق ہو جاؤ, ایسے نہ ہو کہ تم مشرک مر جاؤ. آج میرے دوستوں کہاں جاؤ گے؟ سوشل میڈیا کے اندر فیک خبریں آ رہے ہیں میرے دوستوں. کہیں کچھ ہوا تو اتنا بڑا چڑھا کر اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں میرے دوستوں. آج پورے دنیا کے اندر جھوٹ, افواہیں, افسانہ, اس قسم کی چیزیں چل رہا ہے پورے دنیا کے اندر. تو بڑے افسوس کی بات ہے, ایک بندہ اپنے مکان بناتے ہیں, اپنے بچوں کی, اپنے بیوی کی زیورات بیچ کر وہ لگ جاتے ہیں کس میں؟ بھائی ایک مکان بنانے میں, کہ بھائی ہم نے یہ جگہ خریدا. کچھ عرصہ بعد جب وہ بنا لیتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے, جب وہ بنانے لگتے ہیں اس وقت میں بھی کوئی نہیں آتی. جب بلڈنگ تیار ہو جاتے ہیں آپ کورٹ کی طرف سے آ جاتے ہیں, جج صاحب آرڈر دے دیں کہ اس کو توڑو, تجاوزات ختم کرو, کہ بلڈنگ غیر قانونی ہے. جس وقت میں بن رہے وہ کہاں تھے؟ جس وقت وہ بلڈنگ بن رہے تھے اس وقت کہاں تھے؟ یہ عملہ کہاں تھے؟ یہ جج صاحبان کہاں تھے؟ ایک بندہ 5 منزلہ بلڈنگ بنا لیتے ہیں, اپنے تمام تر محنتیں, اپنے خون پسینے کے محنت کی پیسے, اپنے بیوی بچوں کی پیسے, اپنے محنت کی پیسے اس میں لگا دیتے ہیں. اور کچھ عرصہ بعد جب وہ مکان لے لیتے ہیں, فلیٹ لے لیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ غیر قانونی ہے, اس کو توڑو. جس وقت میں بنا رہے تھے وہ قانون کہاں گیا؟ ایک بندہ اپنے روڈ کے اوپر ٹھیلا لگا دیتے ہیں, بھائی یہ غیر قانونی ہے, تجاوزات ہے, آپ کون لگا رہا ہے, یہ غلطی ہے. جب لگاتے وقت جب وہ چھپرے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اب وہ افسران کہاں جاتے ہیں بھائی؟ جس وقت میں آپ اجازت دیتے ہو, جس وقت میں آپ نے بخشش اپنے جیب میں لیتے ہو, پھر کچھ عرصہ بعد جب کورٹ کی طرف سے اجازت نامہ آ جاتی ہے کہ بھائی سارے تجاوزات ختم کر دی جائے اتنا دنوں کے اندر, پھر آپ اتر کر آ جاتے ہو کہ بھائی توڑو. جس وقت میں بخشش لیا تم نے, اپنے 2 ہاتھوں سے اپنے جیب میں برتے رہیں, اور بس جب کورٹ سے تجاوزات ختم کرنے کی اجازت آ گئی, سختی آ گئی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ سارے تجاوزات ختم کر دی جائے, آپ جو آگے چھپرا بنایا اس نے لاکھوں روپیہ لگانے کے بعد پھر اس کو توڑنا شروع کر دی.
ایک بندہ ٹھیلا لگاتے ہیں، تم روزانہ آگے اس سے اپنا ہدیہ لے کے جاتے ہو، اس سے کھانا بھی کھا رہے ہو، اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ حرام کھلا رہے ہو، سب کچھ تمہارے لیے جائز ہو گئی اس وقت میں، نہ حلال حرام کی تمہارے تمیز ہے، نہ اچھے برے کی تمہارے اندر تمیز ہے، تم حرام کھاتے رہیں۔ اور جب سپریم کورٹ کی جانب سے تجاوزات ختم کرنے کی، وزیر اعلیٰ کی جانب سے تجاوزات ختم کرنے کا آرڈر آتے ہیں، تم اسی آرڈر کو اسی وقت میں فالو کرتے ہو اور پھر لوگوں کی ٹھیلا ہٹا دیتے ہو۔ اب اس کو بے روزگار کر دی تم نے، اور جس وقت میں ٹھیلا لگا دی اس وقت میں تم بخشش لے لی، اور جب سختی آیا تو تم نے پیچھے ہو گئے، یا لوگوں کو ٹھیلا اٹھا کر لے جاتے ہو۔ ہائے بڑے افسوس، ہائے بڑے افسوس۔ گوشت کی دکان والے گوشت آگے بڑھا دیا ٹھیلا، اس کی گوشت اٹھا کے لے گئی۔ بھائی اپنے دکانوں میں کاٹنا منع ہے کہ مہر لگا کے کاٹو، کہ ہر مہینے کو بتہ جائیں گے میرے دوستوں، ہزاروں روپیہ تم بتہ لے رہے ہو اس سے، اوپر سے لے کے نیچے تک، میڈیا سے لے کے تھانہ، پولیس، کورٹ، کچہریاں سب لے رہے ہوتے ہیں، اور جیسا ہی کوئی قانون پاس ہو گئے سختی کرنا شروع کر دیا، اس کے پورے جانور اٹھا کے تم لے جاتے ہو۔ اور پہلے اجازت کس نے دی ہے؟ پھر بعد میں سختی کس نے کی ہے؟ کہاں ہو تم؟ اب میڈیا میں کوئی خبر چل رہے ہیں، وہ فیک خبر ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے، تو کس کو کہا ہے ایمان والے؟ آئے میرے دوستوں، اسی وجہ سے ہم نے کہا مولا میرے خبر لو، برباد تو ہو چلا، برباد تو ہو چلا، کچھ اپنا زندگی کا اعتبار نہیں ہوتا۔